جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو گردوارہ ہو مندر ہو یا حرم، جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے۔ واہ 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 واہ، جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے۔ اور ایک سلاد کہ یہ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے، ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے محبت تراش لے تو یہی صنم ہے۔ واہ 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 واہ، یہ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے محبت تراش لے تو یہی صنم ہے، اسے عقیدت نواز دے تو یہی خدا ہے۔ واہ 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 واہ، اسے عقیدت نواز دے تو یہی خدا ہے۔ واہ، ادب سے۔ اور مرنا ہے تو دنیا میں تماشا، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی مرنا کر ہے جا، تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل، مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا۔ واہ 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 واہ، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، واہ جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل، واہ مانی کی طرح لفظ کے سینے میں واہ اتر واہ جا۔ واہ واہ، اچھا آپ کو یاد بھی ہے ماشاءاللہ، دیکھیے یہ بھی ایک غور طلب ہے، تھوڑی سی آپ سے توجہ چاہوں گا۔ آپ نے یاد دلائی ثلاثی کہ یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلو، یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلو، کوپل نے سر اٹھا کے بڑے فخر سے کہا، یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلو، کوپل نے سر اٹھا کے بڑے فخر سے کہا، پاؤں زمین میں گاڑ کے سوئے فلک چلو، واہ 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 واہ، پاؤں زمین میں گاڑ کے سوئے فلک چلو۔ اسی حوالے سے ایک اور ثلاثی یاد آئی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب انسان چاند پر پہنچا تو اس نے ہمیں خبر دی کہ اسے زمین بھی چاند کی طرح روشن نظر آ رہی ہے، یہ اطلاع آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس بات سے مجھے خیال سوچا، وہ ایک ثلاثی میں پیش کیا کہ اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، اپنی نظر سے واہ دور، واہ واہ، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا، اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا، ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور، واہ 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 واہ، ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور، اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا، ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور۔ اور یہ سورج وغیرہ کے حوالے سے اور دو ایک ثلاثیاں پیش کر دوں کہ شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، شب کو سورج کہاں نکلتا ایک لفظ ہے، سے شعر بنانے کی کوشش کی ہے، توجہ فرمائیں سب، اہل علم کا مجمع ہے، اس لیے ایسے اشعار بھی سنا رہا ہوں جو عموماً مشاعروں میں ہم نہیں سنا پاتے۔ شب کو سورج کہاں نکلتا شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، سایہ بھی، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، واہ، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے۔ واہ، یہ سائے کے حوالے سے ایک اور ثلاثی یاد آئی، شاید کسی حد تک نیا خیال ہو یا نئی بات ہو، آپ پسند آ جائے تو مجھے داد دے دیجیے، پیش کرتا ہوں۔ سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیہم، سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیہم، سایہ میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے، واہ واہ، سایہ میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے، سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے،
آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیغام سایہ میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے. لیکن صاحب ابھی ہمارے ملک زادہ صاحب نے میری ایک منظوم سوانح حیات میں نے لکھی ہے جو ظاہر ہے کہ کوئی 3500 اشعار پر مشتمل ہے. پاکستان میں اس سے بڑی طویل نظم نہیں لکھی گئی اور اردو ادب میں بھی شاید منظوم سوانح غالباً یہ پہلی ہے جس میں تاریخی پس منظر کے ساتھ تمام سیاسی اور معاشرتی مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں اور ظاہر اپنی زندگی کے حوالے سے. تو اس نظم کو لکھنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو بھی دیکھنا تھا